ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. بعض اوقات پوچھتے ہیں ہم سے لوگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت اس کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو. اس لیے حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی علیہ السلام اس خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا مقام و منزلت کیا ہے, خانہ کعبہ کا مرتبہ کیا ہے, وہ سب جانتے ہیں. اس لیے وہ پوچھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں. انہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کعبۃ اللہ وہ ہے کہ جس کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے جد بزرگوار. یہ کعبۃ اللہ جن کی چابی ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب کے پاس رہا کرتی تھی. انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے, کہ جس ابو طالب کو تم نعوذ باللہ کافر کہتے ہو. یہ ابو طالب علیہ السلام کا فرزند ہے کہ جس کے بارے میں تم نہ جانے کون کون سی باتیں منسوب کرتے ہو, اور اس طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. حضرت عبد المطلب کا مقام دیکھ لیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا کعبہ پر, تو جناب عبد المطلب علیہ السلام جو کہ دادا تھے حضرت مولا علی علیہ السلام کے, انہوں نے کعبۃ اللہ کا دفاع کیا. روایت ملتی ہے کہ ابرہہ ایک بڑا لشکر لے کر, کہ جس لشکر میں ہاتھیاں تھی, ہاتھیوں کا لشکر تھا, ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر ابرہہ پہنچا کعبۃ اللہ کو بٹانے کے لیے, ڈھانے کے لیے. وہ جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو وہاں پہ حضرت عبد المطلب کی کچھ اونٹیاں چل رہی تھی. ابرہہ کا بڑا لشکر تھا, اتنا بڑا لشکر جس لشکر میں نہ جانے کتنے سپاہی, ہاتھیوں کا لشکر تھا, بڑی تعداد میں ہاتھیاں تھیں لڑنے کے لیے, بڑا لشکر تھا ابرہہ کا. وہ نکلا کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے کہ ہم آئیں گے اور آ کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں اکھاڑ پھینکیں گے. اب جیسے ہی ان کی نظر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر پڑی, تاریخ بتاتی 100 اونٹ تھے عبد المطلب کے, انہوں نے 100 اونٹوں کو وہیں پر پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے لشکر میں شامل کر لیا. کچھ دیر کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ابرہہ آیا ہے اور ابرہہ کعبۃ اللہ کو مٹانا چاہتا ہے, اور حضرت عبد المطلب کے پاس چابی تھی, کلید کعبہ کی چابی حضرت عبد المطلب کے پاس تھے, اور کلید بردار تھے جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کے دادا. حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب فوراً ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ کے پاس آ کر کہنے لگا, ابرہہ بڑا بادشاہ تھا, بڑا لشکر تھا, بڑا جاہ و جمال تھا, اور اس کے پاس جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا. بہرحال حضرت عبد المطلب جس طرح بھی ہوا وہاں پر پہنچے. اب جیسے اس کی ملاقات ہوئی ابرہہ کے ساتھ, تو ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب آپ کیوں آئے ہیں؟ اب ابرہہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب آئے ہیں تاکہ اپنے خانہ کعبہ کے بارے میں سفارش کریں کہ خانہ کعبہ پر اب حملہ نہ کریں, آپ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے خانہ کعبہ پر. لیکن عبد المطلب نے ایسا نہ کیا. عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. جیسے آنا کس لیے چاہیے تھا؟ بڑے مقصد کے لیے. بڑا مقصد کیا تھا ان کی نگاہ میں؟ کعبۃ اللہ کو نہ مٹاؤ, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب یہی سوال کریں گے, لیکن حضرت عبد المطلب نے یہ سوال نہ کیا. عبد المطلب نے کہا کہ آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دو. وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب, میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو سوال کرے گا, گڑ گڑائے گا, مجھ سے کہے گا کہ آپ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں, لیکن آپ تو اونٹوں کے بارے میں آئے ہیں, اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اونٹوں کو چھوڑ دیں. تو وہاں پہ جو جواب دیا جناب عبد المطلب نے وہ واقعاً سننے کے قابل ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں مالک ہوں اپنے اونٹوں کا, اور گھر کا مالک اللہ. میرے ذمے اپنے اونٹوں کی حفاظت, میں اس کی حفاظت کروں گا, اور تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا مالک ہے, وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے, اور اس میں ابرہہ نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی ہو سکے میں کعبۃ اللہ کو گراؤں, یہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لوگ, ان کے مرکز کو مٹا دوں. اس نے جیسے ہی وہاں اس طرف قدم بڑھایا اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے سے, جسے ہم ابابیل کہتے ہیں, ابابیل کے ذریعے سے اس پر حملہ کیا. اور ایسا حملہ کیا کہ جب ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, ابابیل جو تھے ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, فوراً آسمان پر آ گئی, اور آسمان پر آتے ہی انہوں نے کنکریاں ان پر مارنا شروع کر دی, کنکریاں پھینکنا شروع کر دی, چھوٹی چھوٹی کنکریاں. آپ خود جان سکتے ہیں
पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा परिंदा कि जिसके मुंह में, उसके मुंह में क्या कंकरी आएगी, कितना पत्थर आएगा, छोटा सा ही पत्थर होगा, लेकिन उस पत्थर में इतनी ताकत थी कि जिस हाथी पर लगता हाथी वहीं पे ढेर हो जाता, मर जाता, और जिस सिपाही पर लगता वो पत्थर, छोटा सा पत्थर, तो वहीं पे वो मर जाता। तो इसी तरह अब्राहा का पूरा लश्कर वहां पे तबाह हो गया। अब्राहा हैरान हो गया, परेशान हो गया, परेशान होकर भागने लगा, दौड़ने लगा कि ये क्या हो गया, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। और उनकी ये उम्मीद भी नहीं थी, वो समझ भी नहीं रहा था कि इतना छोटा सा परिंदा जिसे हम अबाबील कहते हैं, उसने किस तरह से अब्राहा के लश्कर को खत्म कर दिया। ये अब्राहा मायूस हो गया, अब्राहा निस्को नाबूद हो गया, अब्राहा का लश्कर निस्को नाबूद हो गया। तो अजीज दोस्तों, वो अल्लाह ताला के जो अब्राहा के इतने बड़े लश्कर को मुनहजिम कर सकता है, उसके पास सब ताकत है। वो अल्लाह ताला के जो अब्राहा के लश्कर को खत्म कर सकता है, वो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत भी काबतुल्लाह के अंदर कर सकता है। और इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ लाए। क्या कहा किसी शायर ने, कसीरा मुयस्सर नशुद इन सआदत बेकाबा विलादत में मस्जिद शहादत, कि किसी को यह सआदत नसीब नहीं हुई कि काबतुल्लाह के अंदर विलादत हुई हो और मस्जिद में उसकी शहादत हुई हो। सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया में नजर आते हैं कि जिनकी विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई और मस्जिद के अंदर शहादत वाक़ हुई।